اللہ کی تعظیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 کام بتائے۔ پہلا کام کیا بتایا؟ پہلا کام میں نے کیا بتایا حضرات کو؟ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کسی بوڑھے مسلمان کا احترام کرنا، یہ اللہ کا احترام کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری چیز، حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، حامل قرآن، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کی عزت اور احترام کرنا۔ کون سا حامل قرآن؟ جو نہ تو قرآن میں غلو کرتا ہو اور نہ قرآن سے دور رہتا ہو۔ یہ 2 صفات بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ دینداری کے نام پر بے دینی کر رہے ہوتے ہیں۔ دین کے اندر یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسائیوں نے رہبانیت شروع کر دی، اور یہ رہبانیت ہم نے ان پہ لازم نہیں کی تھی، لیکن پھر رہبانیت شروع کرنے کے بعد اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اس لیے ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ دین کے نام پر غلو کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا وتیرہ اور طریقہ اور مسلک نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت روافض، خوارج، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، ان سب میں جو فرق کرنے والی چیز ہے، اہل سنت کو جو الگ کرنے والی چیز ہے، وہ اعتدال ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ تصور ہوتا ہے دین کا کہ جتنی سختی کرو گے اتنی دینداری ہے، جس کام میں جتنی سختی زیادہ ہوگی اتنا اس کا مطلب یہ کام کیا ہے؟ دینداری کے قریب ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے نا، بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین کو پڑھنے والے مختلف لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے دین پڑھ لیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شہروں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی دین پڑھ لیا ہے۔ دیہات میں رہنے والے آدمی کے مزاج میں سختی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے من سکن البادیۃ جفا، جو دیہات میں رہتا ہے اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے۔ اب دیہات میں رہنے والا جو عالم ہے نا، وہ آپ کو کہے گا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، سب حرام ہے۔ اور جو شہر میں رہنے والا ہے اس کا رجحان اس کی طرف ہوتا ہے کہ یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، سب حلال ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے اس کا وہ بیک گراؤنڈ، خاندانی، علاقائی، صوبائی، وہ ساری چیزیں اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ دنیا شاید صرف میرے قصبے، میرے گاؤں کا نام ہے۔ وہ کہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا گول ہے، تو دنیا گول ہے، پاکستان گول نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان گول ہے، دنیا پاکستان کے علاوہ بھی دنیا ہے۔ تو ہر آدمی اپنے خول میں بند ہوا ہوتا ہے، اس حساب سے وہ دین کو سمجھ رہا ہوتا ہے، دین کی تشریح کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ دین کے اندر غلو کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک خاتون کا فون آیا اور کہنے لگی کہ میں اعتکاف میں بیٹھی تھی رمضان میں، لیکن میں نے آئندہ کے لیے پکی توبہ کر لی کہ آئندہ زندگی رہی تو کبھی اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گی۔ کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میرے ابا نے مجھے کہا تھا کہ اعتکاف کے اندر خاتون کے لیے سر سے دوپٹہ اتارنا جائز نہیں ہے۔ اعتکاف میں خاتون کے لیے سر سے دوپٹہ اتارنا جائز؟ تو 10 دن میں رات کو سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے 10 دن میں نے سر پہ دوپٹہ باندھا ہوا تھا۔ میری ایسی طبیعت خراب ہوئی ہے، ایسا سر میں درد ہوا ہے، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کہا آپ کے ابا کو یہ مسئلہ بتایا کس نے تھا کہ اعتکاف کی حالت میں عورت دوپٹہ نہیں اتار سکتی؟ کیوں نہیں اتار سکتی بھائی؟ کس نے کہا یہ؟ لیکن ابا کے ذہن میں یہ ہوگا کہ دوپٹہ پہننا چونکہ اچھی چیز ہے، اس لیے اس میں جتنی سختی کر کے بولو کہ دوپٹہ ہمیشہ پہن کے رکھنا ہے، اور اگر اتار دیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جتنا میں کروں گا اتنی زیادہ دینداری ہوگی۔ حالانکہ یہ بے دینی ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ دین کے نام پر بے دینی ہے، اس کو غلو کہتے ہیں۔ کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت زیادہ، یہ جو خوارج کی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں نا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب صلح ہوئی تو خوارج کا ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا اس دور میں. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو یہ جو خوارج تھے نا، یہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تکفیر کرتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تکفیر کرتے تھے. اور یہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ کوئی فاسق فاجر قسم کے لوگ ہوں، یہ بہت نمازیں پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے. یہ ایسی عبادت کرتے تھے کہ صحابہ کی عبادت کو اپنے عبادت کے مقابلے میں سمجھتے تھے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں صحابہ تو اتنی نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، ہم جتنے روزے رکھتے ہیں صحابہ تو اتنی روزے رکھتے نہیں ہیں. اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. حضور نے فرمایا تھا تم ان کی عبادت کو دیکھو گے تو ان کے مقابلے میں اپنی عبادت کو کم سمجھو گے، لیکن وہ گمراہ تھے، وہ گمراہ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، حضرت علی کے جب خطبہ دے رہے ہوتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. حضرت علی فرماتے تھے کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن تمہارا مطلب غلط ہے. تو بعض اوقات آدمی دلیل قرآن و حدیث سے دے رہا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. محض کسی آدمی کا قرآن سے کسی بات پر دلیل دینا اس کے حق ہونے کی نشانی نہیں ہوتی. محض بخاری شریف سے کسی بات کی دلیل دینا اس کے حق ہونے کی نشانی نہیں ہوتی. جتنے گمراہ فرقے ہیں تاریخ میں شروع سے آپ اٹھا کے آج تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی مسلمانوں کا گمراہ فرقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی دلیل قرآن اور حدیث سے پیش نہ کی ہو. آپ مسلمانوں کو چھوڑیں، قادیانی جو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو بالاجماع امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، قادیانی غلام احمد قادیانی کی نبوت کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں. کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ آج بہت بڑا فتنہ یہ کھڑا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ تو حدیث نمبر پیش کر رہا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا جو مطلب یہ بیان کر رہا ہے یہی مطلب ہے اس حدیث کا.